آپریشن خیبر سٹارم پاکستان کی پیش قدمی جاری ہے اور سیز فائر کے لیے افغانستان کی 5ویں اپیل بھی رد کر دی گئی ہے۔ ملا متقی اور اجیت دیول دلی میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے آج کا دن تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ طویل عرصے سے غزہ میں جاری خونریزی کا آج اختتام ہونے جا رہا ہے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت ایک تقریب میں اسرائیل اور حماس کی قیادت نے امن معاہدے پہ دستخط کر دی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی اس تقریب میں شریک ہوا اور اس تقریب سے قبل حماس نے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ ان یرغمالیوں کی تصویریں اور رہائی کا عمل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج اب غزہ کا کنٹرول چھوڑ دے گی اور ایک طے شدہ لائن کے پیچھے چلی جائے گی۔ اس غیر معمولی پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے روڈ میپ کی پہلی شق پہ عمل درآمد ہو گیا۔ اگلے چند روز میں غزہ میں عبوری حکومت بنانے کے لیے ٹیکنوکریٹس کا نام فائنل کیے جائیں گے اور ان کے بعد غزہ کی تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حماس کے رہنما خلیل الحیا نے اس تاریخی موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کا دن اس بات کی گواہی دے گا کہ خوفناک تباہی اور نقصان کے باوجود اسرائیل غزہ پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ ہم نے امن کو پوری یکسوئی کے ساتھ موقع دیا۔ دنیا دیکھ سکتی ہے کہ مذاکرات کے دوران یا بعد میں ہمارے کندھے جھکے ہوئے نہیں ہیں اور ہمارے سر بھی سلامت ہیں۔ حماس ہاری نہیں ہے۔ میز پر آنے والے معاہدے اور طے ہونے والے معاہدے میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ حماس کی واضح جیت کا ثبوت ہے۔ صدر ٹرمپ نے جہاں اس وحشیانہ جنگ کے خاتمے پر اطمینان کا اظہار کیا وہاں انہوں نے پاک افغان جھڑپوں پہ تشویش کا بھی اظہار کیا۔ سنیں ذرا پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جنگ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ This will be my 8th war that I've solved. And I hear there's a war now going between Pakistan and Afghanistan. I said, I'll have to wait till I get back. I'm doing another one because I'm good at solving wars. I'm good at making peace. And it's an honor to do it. I saved millions of lives. Millions of lives. Now, in all fairness to the Nobel Committee. تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کروانے کی پیشکش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ شرم الشیخ میں شہباز شریف سے اس ایشو پہ کو بات کریں گے؟ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک افغانستان کی موجودہ رجیم جنگ بندی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کرے گی تب تک تو اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں ادا کریں گے۔ انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران بھی اس وقت تک مداخلت نہیں کی تھی جب تک مودی ان کے قدموں میں نہیں پڑ گیا تھا اور سیز فائر کی بھیک نہیں مانگی تھی۔ تو افغانستان کی موجودہ رجیم اس وقت مکمل طور پہ بھارت کے زیر اثر ہے اور دلی میں موجود افغان وزیر خارجہ جس طرح بھارت کی زبان بول رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے انہوں نے بھارت کے تجربے سے ابھی کچھ سیکھا نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دلی میں موجود افغان وزیر خارجہ ملا متقی نے آج اجیت دیول کے ساتھ ایک طویل ملاقات کی۔ پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کے شواہد اقوام متحدہ میں پیش کیے۔ افغان طالبان کو ان خارجیوں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات فراہم کی لیکن افغان طالبان نے کبھی ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تھک ہار کر جب ہم نے یہ تجویز دی کہ اگر آپ ٹی ٹی پی کو اپنی سرزمین سے نہیں نکالنا چاہتے تو نہ صحیح، اتنی مہربانی کریں کہ آپ ہماری سرحد سے دور کسی اور علاقے میں منتقل کر دیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کابل انتظامیہ نے اس کام کے لیے بھی پاکستان سے 10 ارب روپے مانگ لیے۔ پاکستان یہ رقم بھی ادا کر دیتا لیکن افغان طالبان اس بات کی ضمانت دینے کو تیار نہیں تھے کہ ٹی ٹی پی دوبارہ ہماری سرحدی علاقوں کا رخ نہیں کرے گی۔ تو اگر آپ سرکاری اور غیر سرکاری اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں تب سے پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2021 میں پاکستان میں دہشت گردی کے 99 واقعات پیش آئے۔ 2022 میں یہ تعداد بڑھ کے 262 ہو گئی اور 2023 میں 366 حملے ریکارڈ ہوئے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 521 تک جا پہنچی۔ رواں سال آج کے دن تک افغانستان سے آنے والے دہشت گرد 585 حملے کر چکے ہیں۔ آپ ان اعداد و شمار کو چھوڑ دیں، اگر آپ غداری کو بھی بھول جائیں کہ مئی میں جب بھارت مشرقی سرحد پہ حملے کر رہا تھا تب ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے دہشت گرد مل کر مغربی سرحد پہ حملہ کر رہے تھے۔ آپ صرف پچھلے چند روز کی کارروائیوں کا احوال سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان افغانستان سے دو ہاتھ کرنے پہ مجبور کیوں ہوا۔ 8 اکتوبر کو ضلع اورکزئی اور ڈی آئی خان میں ایک لیفٹننٹ کرنل اور 2 میجر سمیت 12 فوجی شہید ہوئے۔ اس خونریزی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان دہشت گرد بھی ملوث تھے۔ اس خونی حملے کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جس رات کابل میں امپیریل ہوٹل کے باہر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اس سے اگلے روز افغانستان سے
آنے والے دہشت گردوں نے ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر حملہ کیا۔ ان حملہ آوروں کا تعلق تحفظ امارات اسلامی فورس سے تھا اور یہ حملہ آور افغانستان میں اپنے سرپرستوں کے ساتھ باڈی کیم کے ذریعے رابطے میں تھے اور حملے کے دوران اندر کی صورتحال لائیو نشر کرتے رہے۔ اس حملے میں شامل ایک خودکش بمبار کا تعلق افغانستان سے ثابت بھی ہو چکا ہے، اور اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ پاکستان آخر کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتا رہے؟ کیوں نہ آگے بڑھے اور دشمن کی کمین گاؤں کو نیست و نابود کر دے؟